مجھے اس محلے میں آئے ہوئے ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے۔ اس سے پہلے میں جس علاقے میں رہتی تھی اس کا کرایہ زیادہ تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد میرے حالات تھوڑے سخت ہو گئے اور مجھے وہ علاقہ چھوڑنا پڑا اور اپنے 2 بچوں کے ساتھ اس گھر میں آنا پڑا۔ اس گھر میں اوپری منزل کا پورشن میرے پاس تھا اور اس میں ایک کمرہ ہی تھا۔ کرایہ کم تھا، اسی وجہ سے میں نے یہ گھر لے لیا اور یہاں پر آ کر آباد ہو گئی۔ شروع میں میرے بچے بہت اداس رہے۔ باپ کے مرنے کے بعد ویسے بھی وہ بہت پریشان رہنے لگے تھے، لیکن جب گھر بدلا تو ان کی اداسی میں اضافہ ہو گیا۔ تاہم میں نے ان دونوں کو سمجھا دیا۔ میرے 2 ہی بچے تھے، بڑی بیٹی 11 برس کی اور بیٹا 7 برس کا تھا۔ میرے بچے سمجھدار تھے، انہوں نے بھی جلد ہی ان حالات سے سمجھوتا کر لیا اور اس چھوٹے سے گھر میں اپنا دل لگانے لگے۔ یوں تو یہ محلہ کافی پسماندہ سا تھا اور یہاں کے لوگ زیادہ تر جاہل تھے، اسی وجہ سے میں بچوں کو باہر نہیں نکالتی تھی اور گھر پر ہی رہنے کو ترجیح دیتی تھی۔ میرے بچے بھی میری بات مان لیتے تھے، لیکن کبھی کبھار بیٹا باہر چلا جاتا اور گلی میں موجود لڑکوں کے ساتھ کھیلتا تو گھر آ کر اس کی زبان ہی بدل چکی ہوتی۔ ایسے میں نے اپنے بیٹے کو سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ خبردار، اب تم باہر نکلیں۔ تاہم میری بیٹی جو بھی صرف 11 برس کی تھی، لیکن اپنے قد کاٹ اور اٹھان کی بدولت وہ بڑی لگتی تھی۔ دیکھنے میں وہ بہت خوبصورت تھی، کیونکہ وہ میرا اور میرے مرحوم شوہر کا ہو بہو عکس تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنی بیٹی کی نظر اتارتے نہیں تھکتی تھی، اسے زمانے کی نظروں سے بچا کے رکھتی۔ لیکن یہاں پر آنے کے بعد چونکہ میں بار بار سیڑھیاں اتر نہیں سکتی تھی، مجھے گھٹنوں کی تکلیف تھی، اسی باعث میں اکثر اپنی بیٹی کو بازار سے چھوٹا موٹا سودا صرف لانے کے لیے بھیج دیتی۔ بیٹے کو اس لیے نہیں بھیجتی کیونکہ وہ چھوٹا تھا اور اکثر پیسے گم کر آتا تھا اور میرے پاس ویسے ہی محدود رقم ہوتی تھی۔ آج بھی میں نے اپنی بیٹی سے کچھ سامان منگوایا اور اسے تاکید کی کہ قریبی دکان سے ہی لے کر آئے گی، بازار تک نہ جائے، کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا۔ بچی بڑی ہو رہی تھی اور جس طرح کا ماحول تھا اور طرح طرح کے واقعات سننے میں آتے ہیں تو مجھے خوف آتا تھا، لیکن مجبوری کے باعث مجھے اس دکان پر بھیجنا پڑتا تھا۔ میری بیٹی سامان کی لسٹ لے کر دکان پر چلی گئی اور میرا ایک ایک لمحہ بھاری گزرنے لگا۔ میں جلے پیر کی بلی کی مانند اندر باہر چکرانے لگی۔ بیٹی کچھ دیر کے بعد جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں سامان کے علاوہ چپس کا ایک پیکٹ پکڑ رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا، ارے چپس کا پیکٹ کہاں سے لیا؟ تب وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، اسی میں سے آ گیا تھا، مجھے لگا کہ شاید سامان تھوڑا سستا ملا ہوگا، اسی وجہ سے اس میں سے پیسے بچ گئے ہوں گے۔ تو بیٹی نے چیز لے لی، یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ در پردہ حقیقت کچھ اور ہے، اور اگر شاید مجھے پتہ چل جاتا تو میں پہلے ہی اس طوفان کو روک لیتی۔ بیٹی کا لایا ہوا سامان چیک کر کے میں نے باورچی خانے میں رکھا اور کھانا وغیرہ بنانے لگ گئی۔ میری بیٹی بیٹھ کر چپس کھانے لگی اور پھر اپنے بھائی کے ساتھ پڑھائی کرنے لگی۔ ان دونوں کو پڑھتا دیکھ کر میرے دل سے ان کے لیے دعا نکلی، کیونکہ ان دونوں کے بہتر مستقبل کے اوپر ہی میری زندگی کا انحصار تھا، اور میں آتی جاتی ہر سانس کے ساتھ ان کے لیے دعا مانگتی تھی۔ اگر وہ دونوں پڑھ لکھ کر اچھے مقام پر پہنچ جاتے تو مجھے لگتا کہ میری ریاضت قبول ہو گئی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے انہیں سکول میں داخل کروایا ہوا تھا۔ بے شک وہ سرکاری سکول جاتے تھے، لیکن دل سے پڑھتے تھے۔ ابھی بھی بیٹی کو مگر انداز میں پڑھتے ہوئے دیکھ کر میں مطمئن سی ہو گئی۔ ابھی 1-2 دن ہی گزرے تھے کہ اچانک ایک دن میری ایک سہیلی مجھ سے ملنے کے لیے چلی آئی۔ جب سے میں بیوہ ہوئی تھی وہ اکثر میری خیر خبر کے لیے آ جاتی اور میرے لیے اور بچوں کے لیے کچھ سامان لے آتی۔ میں اس کی فراق دلی کو سمجھتی تھی اور جانتی تھی کہ اسے میرا احساس ہے، اسی لیے خاموشی سے اس کی لائی ہوئی چیزیں رکھ لیتی۔ ابھی بھی وہ میرے اور بچوں کے لیے کافی سامان لے کر آئی تھی اور میں اسے کہہ رہی تھی کہ تم اتنی زحمت کیوں کی، جبکہ وہ مسکرا کر بولی کہ میں اپنی خوشی سے یہ سب کرتی ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے خلوص کے آگے میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو اشارہ کیا کہ وہ دکان سے ٹھنڈی بوتل لے آئے۔ میری بیٹی نے بھی سمجھ لیا اور فوراً سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے دکان پہ چلی گئی۔ میں اپنی سہیلی کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گئی۔ مجھے احساس نہیں ہوا کہ میری بیٹی کو آنے میں کافی دیر ہو گئی ہے، وہ ابھی تک نہیں لوٹی ہے۔ جب تک اس بات کا احساس ہوا تو میں بہت بے چین ہو گئی اور قریب تھا کہ میں خود سیڑھیاں اتر کر جا کر اسے بازار میں دیکھتی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں آج بھی چیز کا پیکٹ پکڑا ہوا تھا اور وہ اس میں سے چیز کھاتی آ رہی تھی۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، تم کہاں رہ گئی تھی؟ اتنا وقت کیوں لگا دیا؟ تو وہ کہنے لگی، اماں دکان پر رش تھا اسی لیے ٹائم لگ گیا۔ اس نے ٹھنڈی بوتل مجھے پکڑائی اور اندر کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ تبھی میں نے اس سے پوچھا، تم نے چیز کہاں سے لی؟ تو کہنے لگی، بس وہاں پر بانٹ رہے تھے تو میں نے لے لی۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ مجھے اس کے انداز کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے تھے۔ وہ تھی تو 11 برس کی، لیکن اپنی بھری بھری جسامت کی بدولت بڑی لگتی تھی اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھی۔ اس طرح مگن انداز میں اندر بڑھتا دیکھ کر میں نے اپنے سر کو جھٹکا۔
لیکن کہیں نہ کہیں میری چھٹی مجھے غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی اور مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ کچھ غلط ہے۔ میری بیٹی کا انداز مجھے بہت کچھ باور کروا رہا تھا، لیکن ابھی اسے مزید کچھ پوچھنے کا وقت نہیں تھا۔ میں اپنی سہیلی کے پاس آ بیٹھی اور میری سہیلی کافی دیر تک میرے پاس رکی رہی تھی۔ باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور وہ اٹھ کر گئی۔ تب تک میرے دماغ سے وہ بات نکل ہی چکی تھی اور مجھے اپنی بیٹی سے پوچھنا یاد ہی نہیں رہا تھا۔ اگلے چند دن اس طرح گزر گئے اور بازار سے کوئی سودا لانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ بیٹی سکول جاتی اور سکول سے واپسی پر اکثر اس کے ہاتھ میں چیز پکڑی ہوتی۔ میں نے ایک دو بار اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تمہاری آپی چیز کہاں سے لیتی ہے، تو کہنے لگا آپی سکول سے واپسی پہ گلی والی دکان پہ رک گئی تھی اور وہیں سے چیز تھی۔ میں سناٹے میں آ گئی، چونکہ میں تو اپنے بچوں کو پیسے نہیں دیتی تھی، تو پھر میری بیٹی کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ وہ کہاں سے یہ سب کچھ لے آ رہی ہے؟ کیسے لے رہی تھی اور کیوں لے رہی تھی؟ اس بات نے مجھے بہت خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اپنے بچوں کی پرورش اچھے انداز میں کرنی ہے اور میں اس طرح انہیں غلط راہ پر بھٹکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جس طرح کے وسوسے میرے دل میں سر اٹھا رہے تھے، انہوں نے مجھے بیمار کر کے رکھ دیا تھا۔ بیٹی سے تو میں کیا ہی پوچھتی، وہ تو سیدھا جواب ہی نہیں دیتی تھی۔ اسی لیے سوچ سوچ کے میری ذہنی حالت خراب ہونے لگی اور میں ٹینشن لے کے بیمار پڑ گئی۔ 2 دن بیٹی سکول نہیں گئی اور گھر پر ہی رہ کر اس نے میرا خیال رکھا۔ یہ شکر ہے کہ اس میں احساس تھا اور وہ گھر کے کاموں کو کافی حد تک کر لیتی تھی۔ کھانا وغیرہ بازار سے لے آتی اور باقی کام نمٹا لیتی۔ جب میری حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے اٹھ کر گھر کے کام کاج میں حصہ لیا اور اس دن بچوں کو سکول بھیجا۔ میری بیماری کی وجہ سے وہ بھی کافی پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ اپنے باپ کو کھو چکے تھے اور انہیں اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر اماں کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے۔ اس بات کا خوف تو میرے دل میں موجود تھا، کیونکہ میرے بعد میرے بچوں کا کون سہارا بنتا۔ میرے بھائیوں نے تو پلٹ کر مجھے پوچھا ہی نہیں تھا اور سسرال والوں نے تو ویسے ہی ہمیں گھر سے نکال دیا تھا، تو پھر میں کس سے آس لگاتی؟ یہی سوچ کر میرا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ آج میری طبیعت بہتر تھی، اسی لیے میں نے سارے گھر کی تفصیلی صفائی کی اور اس دوران نیچے سے مالک مکان مجھ سے ملنے کے لیے چلے آئے۔ کہنے لگی، تمہارے بچوں سے پتا چلا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اب تم کیسی ہو؟ میں نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، اب پہلے سے بہتر ہوں۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگی، دراصل مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوئی اور بے ساختہ میرا دل دھڑکا۔ مجھے گمان ہوا کہ کہیں وہ کرایہ بڑھانے کی بات نہ کریں یا گھر سے نکالنے کی بات نہ کریں، کیونکہ مالک مکان سے اس طرح کی باتوں کا دھڑکا لگا رہتا تھا۔ لیکن اس کی بات میرے گمان سے ہٹ کر تھی، جس نے مجھے سناٹے میں کر دیا۔ کہنے لگی، میں نے 2-3 بار تمہاری بیٹی کو دیکھا ہے، وہ جو گلی والا رحیم دکاندار ہے وہ اکثر اس کے پاس جاتی ہے اور کتنی دیر اسے کھڑے ہو کر ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہے۔ دکاندار کبھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کبھی اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، کبھی اس کے گال کو چھوتا ہے۔ مجھے سب بہت عجیب لگتا ہے۔ تمہاری بیٹی کو وہ جب اس طرح چھوتا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن تمہاری بیٹی اسے منع نہیں کرتی۔ وہ اس کے ساتھ کتنی دیر کھڑی رہتی ہے اور اکثر اس کی دکان کے اندر بھی چلی جاتی ہے۔ مجھے یہ سوچ کے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ اگر کچھ غلط ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اکثر تمہاری بیٹی کو وہ چیز پکڑا دیتا ہے اور وہ لے کر آ جاتی ہے، اس کے وہ پیسے بھی نہیں لیتا ہے۔ نہ جانے تمہاری بیٹی نے تمہیں بتایا بھی ہے کہ نہیں، لیکن یہی سچ ہے اور میں نے کئی بار اس سچ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اپنے مالک مکان کی بات سن کر میں سناٹے میں آ گئی تھی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ میری بیٹی مجھ سے اتنا کچھ چھپائے ہوئے تھی، مجھے اس بات کا بالکل یقین نہیں تھا۔ میری حالت دیکھ کر مالک مکان مجھ سے کہنے لگی، میں کبھی تم سے یہ بات نہ کرتی، لیکن اس دکاندار کے بارے میں پہلے بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں سننے کو ملی ہیں اور علاقے میں وہ کافی بدنام ہے۔ چھوٹی بچیوں کے حوالے سے لوگ اس سے کافی ڈرتے ہیں اور اپنی بچیوں کو اس کی دکان پر نہیں بھیجتے، اس لیے میں نے تمہیں خبردار کیا ہے۔ تم بھی محتاط رہو اور اپنی بیٹی کو منع کر دو کہ وہ اس کی دکان پر نہ جائے اور نہ ہی اسے کوئی چیز دے۔ مالک مکان نے مجھے سختی سے منع کیا تو میں سچ میں گھبرا گئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب کیا کروں، کیونکہ اپنی بیٹی سے کئی بار اس بارے میں پوچھ چکی تھی اور وہ مجھے سچ نہیں بتاتی تھی۔ میرے دل میں وسوسے تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وسوسے حقیقت کا روپ دھار لیں گے۔ مجھ سے اپنی مالک مکان سے اس کے بعد پھر بات ہی نہ ہو پائی۔ وہ میرا زرد چہرہ دیکھ کر مجھے تسلی دیتے ہوئے اٹھ کر اپنے گھر چلی گئی اور میرے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی بیٹی سے کیسے سچائی معلوم کروں، اسے کیسے پوچھوں کہ وہ دکاندار اسے کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سوچ سوچ کے میرا سر دکھنے لگ گیا تھا، لیکن کوئی بھی راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ تاہم میں نے اب سوچ لیا تھا کہ اپنی بیٹی کو اس کی دکان پر نہیں بھیجوں گی، اور یہ سوچ کر میں کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ میں یہی کوشش کرتی تھی کہ 1 ہفتے کا اکٹھا سامان لے آؤں اور بیٹی کو دکان پر نہ جانا پڑے۔
لیکن ایک دن سکول سے جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھوں میں چیزوں کا ایک شاپر پکڑا ہوا تھا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ تو وہ لاپرواہی سے بولی اماں اس دکاندار سے لے کر آئی ہوں۔ اس کی بات نے میرا سر گھما دیا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور کہا تمہیں میں نے پہلے بھی منع کیا تھا کہ اس کی دکان پر مت جانا، اور اب آج پھر منع کر رہی ہوں۔ خبردار جو تم نے اس کی دکان پر قدم بھی رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی بیٹی کو سختی سے منع کیا۔ میرے تھپڑ مارنے پر وہ رونے لگی اور روتی ہوئی اندر چلی گئی۔ میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی۔ آخر کس طرح اسے سمجھاؤں؟ کیسے منع کروں؟ اگر کچھ غلط ہو گیا تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ مجھے بہت غلط خیال آنے لگے اور وہ خیال میری جان نکالنے لگے۔ کہاں میری بیٹی شاید میرے غصے سے ڈر گئی تھی، اسی لیے سنبھل گئی اور دکان پر نہ گئی۔ کچھ دن اسی طرح سکول سے گزر گئے تھے اور میں بھی اب پہلے سے مطمئن ہو گئی تھی۔ ایک دن میں جب کپڑے دھو رہی تھی تو سرف ختم ہو گیا۔ میں نے بے دہانی میں اپنی بیٹی سے کہا دکان سے سرف لیا، تو وہ بھی فوراً سیڑھیاں اتر کر چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ اتنی دیر میں جتنے کپڑے دھو لیے ہیں انہیں چھت پر پھیلا آتی ہوں، تب تک یہ سوکھ جائیں گے۔ یہی سوچ کر کپڑوں سے بھری بالٹی اٹھائی اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ کپڑے پھیلاتے اچانک میری نظر گلی میں پڑی تو سامنے والی دکان کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیٹی دکان پر کھڑی تھی اور وہ دکاندار میری بیٹی کے ہاتھ کو تھامے ہوئے تھا اور بار بار اس کے گال پہ ہاتھ پھیرتا، اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ اسی دوران اس نے میری بیٹی کا ہاتھ ماتھا چوما، پھر اسے سرف کے ساتھ میری بیٹی کو جوس کا ایک ڈبہ دیا، جسے میری بیٹی نے خوشی خوشی تھام لیا اور فوراً جوس کھول کر پینے لگی۔ اس منظر نے میرے وجود میں شرارے دوڑا دیے اور میں نے غصے سے جیسے نیند پاگل ہو گئی۔ فوراً تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں اس دکاندار کو چھوڑوں گی نہیں۔ آخر اس کی ہمت کیسی ہوئی وہ میری بیٹی کو اس طرح ہاتھ لگائے، اور ہوتا کون ہے اسے اس طرح چھونے والا؟ میرے دماغ میں اس کے خلاف بغض بڑھنے لگا۔ میں جتنا اس منظر کے بارے میں سوچتی اتنا غصہ شدت اختیار کرنے لگا۔ میں سیڑھیاں اتر کر سیدھی اس دکاندار کے پاس چلی آئی اور ایک دم جا کر غصے سے اس کا گریبان تھام لیا۔ میری بیٹی ابھی بھی وہیں پر کھڑی تھی اور دکاندار کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا۔ غصے سے اسے دیکھ کر میں بولی تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیٹی کا ہاتھ تھامنے کی؟ تم گھٹیا انسان، تمہاری جرت کیسی ہوئی؟ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک زوردار تھپڑ دکاندار کے منہ پہ دے مارا۔ وہ جیسے سناٹے میں آ گیا۔ میری بیٹی بھی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے روکنے لگی۔ اماں یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن میں آج غصے میں بالکل بے قابو ہو چکی تھی، یوں جیسے میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ میں فوراً بولی تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کتنی بار منع کیا تھا کہ اس گھٹیا دکاندار کے پاس مت آنا، کیونکہ تم باز نہیں آتی اور یہیں پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہو۔ کیا تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ وہ تمہیں کس طرح ہاتھ لگاتا ہے، کس طرح تمہیں چھوتا ہے؟ لیکن نہیں، تم نے تو قسم کھائی ہے کسی کے پاس ہی آنا ہے۔ یہ تمہیں چیزیں دے کر بہلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے اپنی بیٹی کو بھی درستی سے ڈانٹ دیا۔ دکاندار کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ باجی میری بات سنیں، بہن میری بات سنو، لیکن میں نے اس کی بات پہ کوئی دھیان نہیں دیا۔ اتنی دیر میں دکاندار کے اندر موجود دروازے میں سے اس کی بیوی باہر نکل آئی۔ چونکہ یہ دکان گھر کے باہر ہی بنائی گئی تھی اس لیے اس کا ایک دروازہ گھر کے اندر سے بھی کھلتا تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور بولی بہن جی میری بات سنو، جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ ایک بار تسلی سے میری بات سن لیں تو پھر آپ کو جو بہتر لگے گا آپ وہ کیجیے گا۔ اس عورت نے مجھ سے درخواست کی تو میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگی دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے 3 بیٹے ہیں۔ ہماری شادی شدہ زندگی کو 12 برس ہو چکے ہیں اور ان 12 برسوں میں ہم نے ایک بھی دن ایسا نہیں گزارا جب اللہ سے دعا نہ کی ہو کہ اللہ ہمیں بھی ایک بیٹی دے دے۔ میرے شوہر کو بیٹی کی بہت خواہش ہے اور وہ ہر لمحہ یہی دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی سے نہیں نوازا۔ اسی لیے وہ جب بھی کسی بچی کو دیکھتے ہیں تو بے ساختہ اپنی محبت اس پر لٹانے لگتے ہیں۔ ان کا بس نہیں چلتا کہ اس کے قدموں کے نیچے اپنے ہاتھ رکھ دیں، لیکن میں انہیں سمجھاتی ہوں، منع کرتی ہوں کہ ایسا مت کیا کریں۔ آپ ایسا کریں گے تو بچی کے والدین کو پریشانی ہوگی یا لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے، کیونکہ آج کل جو ماحول چل رہا ہے ایسے میں لوگ بہت غلط سوچنے لگتے ہیں۔ جس طرح آپ کو غلط گمان ہوا یا پھر آپ کو بھی شاید کسی نے غلط بتایا ہوگا، غلط گائیڈ کیا ہوگا۔ اس عورت کی باتیں سن کر میں بے حد شرمندہ ہوئی اور تبھی اسے کہنے لگی آپ بھی ایک عورت ہیں، اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں کہ جب ایسا کچھ دیکھا جائے تو انسان کیا سوچتا ہے۔ میری بچی جوان ہو رہی ہے، شوہر کا سایہ سر پر نہیں ہے، اسی وجہ سے میں بہت زیادہ محتاط رہتی ہوں۔ جب آپ کے شوہر اسے بات پہ چیز دیتے ہیں اور ہاتھ لگاتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے اسے غلط سمجھا اور پھر مجھے میری مالک مکان نے بھی آ کر جب آپ کے شوہر کے بارے میں غلط سرت کہا
اور بتایا کہ آپ کے شوہر کا پہلے بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو چکا ہے، تو میں اور زیادہ بدگمان ہو گئی، میں اور زیادہ غلط سوچنے لگی۔ اسی لیے میں اپنی بیٹی کو منع کیا تھا کہ وہ آپ کے پاس نہ آئے، لیکن وہ پھر بھی آپ کے شوہر کی محبت کی وجہ سے یہاں پر آتی رہی۔ لیکن آج جب میں نے آپ کے شوہر کو اسے ہاتھ لگاتے دیکھا اور اس کا ماتھا چومتے دیکھا تو میں رک نہیں پائی اور غصے سے یہاں پر چلی آئی۔ تبھی اس دکاندار کی بیوی کہنے لگی، میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، آپ کو پریشانی ہو، آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ بس جب یہ کوئی بچی دیکھتے ہیں تو اپنی محبت کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور بے ساختہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور ان کی اس محبت کو لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ حالانکہ میں نے کئی بار منع کر چکی ہوں، سمجھا چکی ہوں، لیکن یہ بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہے۔ اب آپ غلط کو ماننا کیجیے گا، آئندہ ہی ایسا نہیں کریں گے۔ دکاندار کی بیوی نے مجھے تسلی کروائی تو میں دکاندار کی طرف مڑی اور اسے کہا، بھائی صاحب، آپ سمجھ سکتے ہیں میری کیا مجبوری ہے، میں بیوہ ہوں اور میری بچی یتیم ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی بات باہر نکلی تو میں بدنام ہو جاؤں گی، کہ میری بچی بدنام ہو جائے گی، اسی لیے آپ کی بہت مہربانی، آپ ایسا مت کریں۔ دکاندار بھی شرمندہ سا تھا، اس لیے اس نے بھی میری بات مان لی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ اس دن کے بعد سے دکاندار بہت زیادہ محتاط ہو گیا تھا اور میں نے اب اپنی بیٹی کو بھی دکان پر بھیجنا بند کر دیا تھا، کیونکہ کچھ بھی تھا میں لوگوں کی زبانوں کو نہیں پکڑ سکتی تھی۔ اگر میرے پاس مالک مکان کی بیوی آ کر یہ سب کچھ کہہ سکتی تھی تو باہر نہ جانے لوگ کیا سوچتے، یہی سوچ کے میں نے اپنی بچی کو دکان پہ جانے سے منع کر دیا تھا، اور مجھے امید ہے کہ دکاندار بھی اب آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، نہ صرف میری بچی کے ساتھ بلکہ کسی کی بھی بچی کے ساتھ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔